اور ساتھی قریب قریب بڑھنا، پہلے سر کو مکمل کر دیں اور قریب بڑھنا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہی جائے اس مجلس میں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو پنپ نہیں سکتا، ہاں وقتی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ظالم کامیاب ہو رہا ہے، اس کا ظلم کامیاب ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب ہیں، ہم مظلوموں کو ستا کر، مار کر، کاٹ کر، ختم کر کے، ظالم بن کے، ہم خدائی کا دعویٰ کر کے ہم لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، جا میں تجھے ڈھیل دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، تو دنیا میں رہ کر کب تک حکومت کر سکتا ہے؟ کر لے۔ تو حکومت کے نشے میں چور ہو کر کتنا ظلم کر سکتا ہے؟ کر لے، میں تجھے چھوڑے رکھتا ہوں، ڈھیل رکھتا ہوں۔ اس ڈھیل کو ڈھیل سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں اس دنیا کا مالک خالق ہوں، مجھے کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، مجھے موت نہیں آ سکتی، یہ ایسے ظالموں کے لیے اللہ کی طرف سے کھلی چھوٹ ہے۔ وقت آنے پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پکڑتے ہیں۔ ظلم چاہے ملکی حیثیت کے اعتبار سے ہو، گھریلو تعلق کے اعتبار سے ہو، اسکولی تعلق کے اعتبار سے ہو، یا پوری دنیا کے اعتبار سے ہو، ظلم چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا کہ میری مخلوق پر ظلم ہو اور میں ظالم کو نہ پکڑوں۔ ہاں وقت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، تو اس پر وہ لوگ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کوئی چیز نہیں، خالق و مالک کوئی چیز نہیں، میں زمین کا بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں تو میں ہی خالق ہوں، میں ہی رب ہوں، میں جیسے چاہے کروں، یہ میری ملکیت والی چیز ہے، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی ڈرا نہیں سکتا، کوئی طاقت میرے طاقت کے مقابلے میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ابو جہل اس زمانے کا اتنا بڑا ظالم اور مکہ مکرمہ کا حاکم اور اتنا بڑا چودھری
جو یہ سمجھا کرتا تھا کہ نبی کے مقابلے میں میرا نام بڑا نام ہے، میرا نام ابو جہل ہے، مجھے کوئی مار نہیں سکتا، ظلم کرتا تھا نبی پر، صحابہ اکرام پر، حضرت بلال پر، حضرت سمیہ پر، دیگر پر، لیکن وہ سمجھا کرتا تھا میرا کیا بگاڑ لے گا کوئی، مسلمان کیا بگاڑ لیں گے، نبی کیا بگاڑ لیں گے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا بگاڑنے والے بنانے والی طاقت اللہ کی، رب کی طاقت ہے، وہ آج نہیں تو کل مجھے پکڑے گی۔ دو چھوٹے معصوم بچے معاذ اور معوذ، بڑے صحابہ نہیں، حضرت خالد بن ولید جیسے طاقتور نامور پہلوان نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے بڑے بہادر صحابی نہیں، بلکہ دو معمولی چھوٹے بچے اور صحابی حضرت معاذ اور معوذ کے ذریعے رضی اللہ عنہما کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے ابو جہل کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ فرعون نے کئی سالوں تک حکومت کی، بادشاہت سنبھالی، پورے مصر کو اور پورے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کا تذکرہ سورۃ النازعات میں فرمایا، وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ جب وہ اپنے آپ کو رب تسلیم کرواتا تھا تو اپنی عبادت کروانا اس کے لیے کیا دشوار تھا، لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کروانا کیا دشوار تھا، ظلم اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا کہ بتانے کے لائق نہیں۔ پوری بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلام بنا کر رکھا، بچوں سے الگ طرح کا کام لیا کیا کرتا تھا، بڑے مردوں سے الگ طرح کا کام لیا کرتا تھا، عورتوں سے الگ کام لیا کرتا تھا، ان کو مارنا، ان کو سزائیں دینا، الگ الگ طرح، ہر طرح کا اس میں ہاتھ میں، اور اللہ نے اس کے ظلم کے نتیجے میں اسے اتنی ڈھیل دے رکھی۔ علماء لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 400 سال تک بخار کی بات الگ، کوئی بڑی بیماری لگنے کی بات الگ، 400 سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، اس لیے اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، جس پانی سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو زندہ اٹھا کر اس کے دربار میں، اس کے سلطنت میں پہنچایا، وہاں بڑا کیا، اسی پانی اور اپنی مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بہت بڑے لشکر کو ڈبو دیا اور غرق کر دیا۔ اللہ طاقتور ہے، بڑے سے بڑے ظالم کو چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے ذریعے ختم کرنے پر قادر ہیں۔ تو آج کسی کے ہاتھ میں ملک ہو، کسی کے ہاتھ میں اپنے گھر کا پورا معاملہ ہو، محلے کا ہو، گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، کوئی ذمہ داری آئے، حاکم بن بیٹھے، گورنر بن بیٹھے، بادشاہ بن بیٹھے، پی ایم بن بیٹھے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میں خدا ہوں، اب میں رب ہوں، اب میں مالک ہوں، میں خالق ہوں۔ غلط چیز ہے، اور آج سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے ان تک یہ پیغام ہے کہ اگر حکومت کرنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گی، آخرت میں بھی کامیاب رہو گی۔ اگر تمہیں اپنی چودراہٹ دکھانا ہے، حاکمیت دکھانا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلو، دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی تم لوگ کامیاب ہوگی۔ یہ باتیں اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت سارے جمعوں میں بہت ساری باتیں ہم نے سنی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں بڑے ہوئے، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام لیا۔ اسی زمانے میں نمرود بادشاہت کی حکومت تھی، اور بادشاہ بھی ایسا بادشاہ، علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر پوری دنیا پر ایک وقت میں حکومت کی۔ کیا کتنے بادشاہ؟ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ایک وقت میں پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی اور بادشاہت کی۔ 4 میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔
کافر میں جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ نمرود بادشاہ، عراق ملک شام میں وہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اسی کی مملکت میں اسی کے زیر نگی اور اسی کے زیر حکم پیدا کیا اور اس تک دین کی دعوت پہنچائی۔ اور اللہ کا دستور یہ ہے، جب انبیاء علیہم السلام کی عزت نہیں کی جاتی، ان کی قدر نہیں کی جاتی، ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا جاتا، تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو حکم فرماتے ہیں اپنا ملک چھوڑو، دوسری جگہ پر تشریف لے جاؤ، جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک دین کی خدمت کی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور اکثریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والی، صحابہ کرام کو ستانے والی، مارنے والی تھی۔ مکہ کا کوئی گھر اور کوئی گلی، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت نہ دی ہو۔ انہوں نے نبی کی قدر نہیں کی، نبی کی باتوں کی قدر نہیں کی، اللہ کے احکام کی قدر نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر نہیں کی، قرآن اور احادیث کی قدر نہیں کی، صحابہ کرام کی قدر نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مکہ چھڑوایا، مدینے میں پہنچایا، ہجرت کا حکم ہوا۔ مدینے میں ایسا ہوا، مکہ میں جب تھے، مدینہ کے کچھ غالباً 6 لوگ حضور کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے پہلے ہی آ گئے مکہ میں ہوتے ہوئے۔ یہاں انہوں نے دین سیکھا، جا کر مدینہ میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ 6 سے 6 ڈبل ہو گئے، 12 لوگ ہو گئے۔ 12 آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 6، دوسرے 6 مسلمان ہوئے۔ اب ان 12 نے مدینہ میں اتنی محنت کی، پورا مدینہ ترس رہا تھا کہ نبی ہمارے یہاں آ جائے۔ یہ پیار، یہ محبت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، صحابہ کی قدر حضور کو کھینچ لائی مدینہ۔ حضور کے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے پورا مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں مدینہ کے باہر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ یہاں قدر چھوٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا، ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ یہاں مدینہ والوں نے قدر کی، قرآن کی، نبی کی، اللہ کے احکامات کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا مرکز مدینہ منورہ کو بنا کر رکھی۔ قدر کی بات ہوتی ہے، علماء کی قدر کریں گے، دین کی محنت ہوتی رہے گی۔ علماء کی قدر چھوڑیں گے، علماء نکالے جائیں گے، باہر چلے جائیں گے، ہجرت کریں گے، معاملہ ہوگا۔ وقت ایسا آئے گا کہ جنازہ اور نکاح پڑھوانے کے لیے بھی کوئی عالم، آج کے دور کی بات میں کر رہا ہوں، اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ انبیاء کی قدر ہوتی تھی، اللہ وہی پر رکھ کر دین کا کام لیتے تھے۔ انبیاء کی قدر ملک والے، گاؤں شہر والے چھوڑ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے کہ تم نکل جاؤ، کسی اور جگہ آج سے کام لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ باپ نے قدر نہیں کی، گھر والوں نے قدر نہیں کی، شہر اور گاؤں والوں نے قدر نہیں کی، ملک والوں نے قدر نہیں کی، اس زمانے کے بادشاہ نے قدر نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم آپ اپنا وطن چھوڑ کر دوسری طرف چلی جائیے۔ اللہ نے وہاں سے اٹھایا، ملک شام پہنچایا، وہاں لوگوں نے قدر کی۔ اب اللہ نے اس جگہ سے اٹھایا، فلسطین بیت المقدس پہنچایا، ان کی اولاد کی وہاں حضرت اسحاق کی قدر ہوئی۔ جو مسجد اقصیٰ جو ہمیں نظر آ رہی ہے غزہ اور فلسطین میں، وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کی یاد، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی خدمات کو قبول کیا، قدر کیا گیا، تو اللہ نے دین کی خدمت لیا۔ ایک وقت میں تمام مسلمان مسجد اقصیٰ فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، اپنے دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے
جن کا واقعہ قربانی کے موقع پر ہم نے سنا، ان کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، پھر یہ پھر وہ، اللہ نے باپ اور بیٹے کے ذریعے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا، وہاں بستی بنائی، پوری دنیا کا رخ آج پھر کے بعد وہی آ گئی۔ وہی اللہ تعالیٰ نے پھر دین پھیلانے کا، دین کا مرکز سعودی عرب، مکہ، مدینہ پھر اللہ تعالیٰ نے بنا۔ قدر نبی کی وہاں سے گھٹائی گئی، جہاں کبھی قدر کی گئی تھی حضرت ابراہیم کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سنتوں کو، ان کی یادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مکہ کو فتح کر کے نبی کی بھی قدر بڑھائی، حضرت ابراہیم کی قدر بڑھائی۔ ادھر حضرت ابراہیم نکلے، اب اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا نشانہ دکھانا تھا کہ نمرود بادشاہ 400 سال تک حکومت کر رہا ہے، اس کے سر میں کوئی درد نہیں، اس کے سر میں تکبر بھرا ہوا ہے، اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے، اس کا انجام کیا کرنا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم چلے گئے، دین کی خدمت ادھر ہوتی رہی۔ ادھر عراق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے خلیل ابراہیم نے تو دین کی دعوت دی ہے، ایک مرتبہ آپ بھی دو، اگر مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو ایسا عذاب دوں گا۔ 400 سال تک سر میں درد بھی نہیں ہوا، لیکن 400 سال تک میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ 400 سال تک اپنے سر کو جوتوں اور چپلوں کے ذریعے پیٹتا اور پٹواتا رہے گا۔ یہ میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ناقدری کا نتیجہ میں اللہ دکھاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، جا کر دین کی دعوت دی۔ نمرود بادشاہ نے کہا اگر میں مسلمان نہ ہو جاؤں، میں تمہارے رب کی بات نہ مانوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ قادر ہیں، اپنے مخلوق کو بھیج کر تم پر عذاب مسلط کریں گے اور تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹا کر رکھیں گے۔ اب وہ نمرود بادشاہ جلاد تھا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا جاؤ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے کہہ دو اپنا لشکر جتنا بھی بڑا ہو بھیج دے، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ میرے ملک اور میرے محل کے سامنے میرا لشکر جمع کرے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کا لشکر اس زمانے میں اتنا بڑا ہوا کرتا تھا، اس کے محل کے سامنے بہت لمبی چوڑی جگہ خالی تھی، تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے انسان، اس کے لشکر کے آدمی، گھوڑے، اونٹ، بیل، خچر وغیرہ سب جمع ہو، سب کے پیشاب سے ندی بہنے لگے، جانوروں کے پیشاب سے ندی بہنے لگے۔ اس کا پیشاب دیکھ کر وہ سمجھا کرتا تھا ہاں اب میرا لشکر بہت بڑا ہے۔ جب جانوروں کا پیشاب سے یہ معاملہ ہے تو انسان کتنے ہوں گے، کتنا بڑا لشکر وہ بناتا ہوا ہوگا۔ اللہ کے معاملے میں تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا اور ظلم کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل دوسرے دن تشریف لائے، اللہ کا لشکر تیار ہے، کیا تیرا لشکر تیار ہے؟ نمرود نے کہا ہاں میرا لشکر بھی اب تیار ہے، جاؤ اپنے رب کو، اپنے رب کے لشکر کو بلا لاؤ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ ایک دروازہ مچھروں کا کھول دو، وہاں سے مچھر نکلیں گے۔ 2 دروازے بھی نہیں، اللہ کی چھوٹی مخلوق مچھر، ان کا لشکر، ان کی فوج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود ظالم بادشاہ پر اور اس کے لشکر پر، اس کی مملکت پر بھیجا اور نازل کیا۔ اتنے جھنڈ کے ساتھ آئے، بادلوں پر سے آ رہے تھے، بادل نظر نہیں آ رہے تھے، بس کالی سیاہی نظر آ رہی تھی۔ اور جو نمرود بادشاہ کا اتنا بڑا لشکر جس میں انسان بھی موجود، گھوڑے، خچر، گدھے، اونٹ، بیل، جو کچھ ہوں گے جتنے موجود، سب پر ایک ساتھ اللہ کا لشکر مچھروں کی مخلوق آ گئی۔ اتنا کاٹتے رہے، اتنا کاٹتے رہے، اتنا کاٹتے رہے، کھجا کر انہوں نے اپنے جسموں کو نوچ لیا اور مچھروں نے ان کے جسم کو اتنا کاٹا کہ ان کا گوشت ان کے ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔
مطلب پورا کا پورا نمرود کا لشکر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر سامنے نمرود کے کھڑا ہو گیا، لیکن اب بھی اس کے دماغ میں عقل نہیں آئی، وہ اپنے غرور اور تکبر اور ظلم سے باز نہیں آیا۔ ابھی نمرود پر کوئی مچھر کو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، اسے سزا دینے کے لیے نہیں بھیجا، اور اپنے محل میں دیکھ رہا ہے بیٹھ کر میرے لشکر کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا۔ دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد بھی جب عقل ٹھکانے پر نہیں آئی، چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے آرام سے لیٹ گیا اور سو گیا۔ اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا محل کے اندر، میرا باقی پورا لشکر اور مچھر میری مخلوق واپس میرے پاس آ جائے۔ ایک لنگڑا مچھر بادشاہ کے پاس جائے، ایک لنگڑا مچھر جو اللہ کی معمولی سی مخلوق، اور مخلوق بھی ایسی کہ اس کے اندر نقص ہے لنگڑا پن کا، ایسے ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا رب مانا کرتا تھا، اس پر مسلط کیا۔ وہ لنگڑا مچھر آیا اور اس کے نیچے کے ہونٹ پر کاٹا، اب وہ اتنا پھولا کہ اس کے پاس کوئی علاج نہیں۔ پوری دنیا اور پورے ملک کے ڈاکٹروں اور اطباء کو اس نے بلایا، اس کا علاج کرو، یہ پھولتا ہی جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا کہ کاٹیں گے، اس کا علاج یہی ہے، ایک ہونٹ کے 2 ٹکڑے کرنا پڑے گا، باقی اس کا کوئی علاج ہمارے پاس بھی نہیں۔ کاٹا گیا جسم جو اپنے آپ کو بہت سوارا کرتا تھا، حضرت ابراہیم کے مقابلے میں آیا۔ اللہ نے لنگڑے مچھر کو بھیج کر مچھر کو کاٹنے کا حکم دیا، کاٹا گیا، 2 ٹکڑے ہونٹ کے ہوئے۔ پھر وہ مچھر کو اللہ نے حکم دیا اوپر کے ہونٹ پر کاٹو، اسے بھی کاٹا گیا۔ پھر نمرود بادشاہ نے اطباء اور ڈاکٹروں کو طلب کیا، اس کا کیا علاج ہے؟ کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی علاج نہیں سوائے کاٹنے کے۔ دونوں ہونٹ کے کاٹ کر 4 ٹکڑے کیے گئے۔ اب مچھر کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر حکم ہوا اس کے ناک پر کاٹ، ناک پر مچھر نے کاٹا، ناک کی بھی 2 ٹکڑے کیے گئے، یعنی یہاں سے یہاں جسم کے چہرے کے 6 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنوائے اور کٹوا دیے۔ پھر بھی عقل ٹھکانے پر نہیں آئی، پھر بھی حضرت ابراہیم کا دشمن، دین کا دشمن اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لنگڑے مچھر کو اس کے سر کے اندر چلے جاؤ۔ وہ مچھر سر کے اندر چلا گیا، اس کا دماغ اور اس کا بھیجا آہستہ 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 ڈنک مار کے کھاتا رہا۔ جب دماغ کے اندر چلا گیا، نمرود بادشاہ کو اتنی تکلیف ہونے لگی، اتنی تکلیف ہونے لگی، اتنے تکلیف ہونے لگی، علاج کیا، علاج کارگر نہیں ہوا، اس کا کوئی علاج ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا سر کو مارا جائے تب وہ مچھر ڈنک مارنے سے اور ڈسنے سے باز رہے گا۔ علماء لکھتے ہیں 400 سال تک، کتنے؟ 4 نہیں، آج 5 سال 10 سال 9 سال کرنے کے بعد اپنے آپ کو لوگ بڑا سمجھ رہے ہیں، حکومت کرنے کے بعد اس نے 400 سال تک ایسی حکومت کی، بخار نہیں، ٹائیفائڈ نہیں، کوئی اور بیماری نہیں، حتیٰ کہ سر میں 400 سال تک درد نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کے 400 سال تک اسے بیماری میں مبتلا کیا۔ انہی 400 سال میں میرے ابراہیم کو تو نے ستایا، ابراہیم کے ماننے والوں کو ستایا، فرشتہ آ کر تجھے دین کی دعوت دے رہا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 400 سال تو نے کیسے عیش و عشرت میں زندگی گزارے۔ اب 400 سال تک ایسا ہوا کہ سب سے زیادہ اس کا خیر خواہ، اس کا بھلائی چاہنے والا وہ شخص ہوتا جو دن اور رات اسے زیادہ سے زیادہ اس کے سر پر چپل اور جوتے برسایا کرتا۔ کیا ہوا؟ اللہ کے قانون اور دستور کو بدلنے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ نمرود نے بھی بدلنے کی کوشش کی، دین کو مٹانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم کو مٹانے کی کوشش کی، اپنے غرور، تکبر اور ظلم سے باز نہیں آیا۔ 400 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ واقعہ فقط واقعہ نہیں بلکہ دنیا کے ہر ظالم شخص کو، ہر شخص کو ایک قانون اور دستور اللہ بتا رہے ہیں، تم اگر صحیح طریقے سے رہو گے میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، اور اگر تم فرعون، نمرود اور قارون
اور ابو جہل کی طرح کرو گے میں چھوٹی مخلوق بھیج کر تم پر مسلط کر کے تمہارا نام و نشان مٹانے پر قادر ہوں۔ اب یہ واقعہ بھی اصل ہے، لیکن اس کو میں فٹ کر رہا ہوں ہمارے آج کے حالات سے۔ اب کیا حالات شروع ہیں ہمارے یہاں کی طرف؟ جی ہاں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اب ایک قانون قرآن و حدیث کے خلاف آ یونیفارم سول کوڈ، کیا UCC مطلب کیا؟ یونیفارم سول کوڈ۔ باتیں اس کے بارے میں بہت ہیں، اصل میں یہ آ رہا ہے قرآن و حدیث کے خلاف۔ قرآن و حدیث یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہر ایک کو ایک قانون برابر، ہندو ہو، مسلم ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ اور اللہ کا دستور یہ ہے اللہ مرد اور عورت کے قانون الگ الگ بنائے ہیں۔ جب یہ قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں شاید وہ کہنا یہ چاہتے ہیں جو عورت کر سکتی ہے وہ مرد کو بھی کرنا، میرے اعتبار سے۔ مطلب عورت بچہ جننے کی طاقت ہے تو مرد کے اندر بھی بچہ جننے کی طاقت آنا، ایک بنانا چاہتے ہیں۔ مطلب سنویدھان میں کچھ باتیں وہ ہیں جو شریعت پر چلنے کی ہمیں اجازت دی، ہمیں اکیلے کو نہیں، مسلمان ہو، دوسرے مذہب کے لوگ ہو، ہر ایک ہندوستان بہت سارے مذہب سے مل کر ملک ہندوستان بنا، اس میں جتنے بھی مذہب والے ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے، اپنے مذہب کے اعتبار سے تہوار کرو، عید کرو، نکاح بیاہ کرو۔ تو قرآن کریم کے اعتبار سے ہمیں ہمارے سنویدھان نے جو اجازت دی، نکاح ہم اپنی شریعت، طلاق شریعت، ایلا، زہار، خلا، فسخ نکاح، عدت، نفقہ، وراثت، وصیت، ہبہ، ولایت، وقف، بہت ساری باتیں یہ ہم اپنی شریعت کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ دو مسلمانوں میں وراثت کے معاملے میں یا کسی معاملے میں اختلاف ہوا، ہم عدالت میں جائیں گے، پہلے عدالت کو یہ اپنی شریعت کے اعتبار سے مسئلہ حل کرو، نہیں حل کر سکتے ہم اپنی اصول اور قانون کے ذریعے کروائیں گے۔ لیکن آج معاملہ ایسا یہ قانون لا کر کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کو قرآن سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، چپ ایک اشارہ کر کے چھوڑ دیتا ہوں، مولانا سجاد تومانی بہت سارے علماء اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ قانون قرآن وہ ان کے خلاف بھی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارے عقیدے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ مسلمان اس کو سمجھے، اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اور اکثریت یہ سمجھ رہی ہے جو قانون آ رہا ہے صحیح ہے، ہر ایک کو ایک قانون کے اعتبار سے چلانا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کے بارے میں تمہارا ایمان ڈگمگا رہا ہے، اس لیے ایک علماء کہہ رہے ہیں کہ قانون کی یا تو دینی اعتبار سے مخالفت کرو، اور اگر کسی اور طریقے سے تم لوگ مخالفت کر سکتے ہو تو بہت اچھا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کتابیں فی الحال 2-4 دنوں کے اندر شائع کی گئی اور بہت ساری چیزیں بتائی گئی کہ آن لائن اس کا احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اشتہار بنایا، ایک لنک تیار کی ہے، اس پر ٹچ کریں گے وہ لنک کھل کر سامنے آئے گی، وہاں مسلم پرسنل لا بورڈ نے وہ دستور اور قانون بنایا، اس میں اردو ہے، ہندی ہے، انگلش ہے، جو زبان ہمیں سمجھ میں آتی ہے اسے ٹچ کریں گے وہ زبان کے اندر، انگلش میں، اردو میں، ہر زبان کے اندر وہ آ جائے گا۔ ہمارا ای میل اور جی میل جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی وہاں آ جائے گا، کلک کریں گے تو حکومت تک یہ بات چلی جائے گی جو قانون آپ لانا چاہتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، یا ہمارے ملک ہندوستان کی محبت اور بھائی چارگی کے خلاف، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو علماء کی طرف سے آج یہ بات آ رہی ہے، اس کو اپنا دستور نہ سمجھو، اسی کو قرآن و حدیث نہ سمجھو، اس کو صحیح نہ سمجھو۔ اگر تم دلی اعتبار سے، عملی اعتبار سے صحیح سمجھو گے تو تمہارا ایمان، تمہارا قرآن تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میں چپ مثال دیا، یونیفارم سول کوڈ مطلب یہ جو قانون شریعت عورتوں کو دیتی ہے وہ مردوں کو نہیں دیتی۔ نکاح کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، خلا کے معاملے میں، بہت سارے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں مردوں کا درجہ الگ بنایا، عورتوں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ بنایا ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے ہر مذہب والوں کو ایک قانون پر چلنا ہے، یعنی انہوں نے اگر یہ قانون بنا لیا نکاح کا، جو قانون ہم بنائیں گے اسی پر چلنا ہے۔ آئندہ چل کر کوئی مولانا، مفتی صاحب، حافظ صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے،
وہ کسی پنڈت کو بھیجیں گے، وہ نکاح پڑھوائیں۔ یہ ایک قانون ہر ایک کو یہی ہوگا۔ میں کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں بول رہا، میں اپنے قرآن کے بارے میں بول رہا ہوں، حدیث کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اس لیے آج ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ کیا ہے شاید ہم لوگوں میں سے کسی اور کو بھی معلوم نہیں۔ باقی سب طرف نوجوان حضرات جن کے ہاتھ میں موبائل ہیں، وہ جب سے وہ معاملہ آیا بقرعید سے پہلے یا بقرعید کے بعد، بہت سارے نوجوان باہر کے ہمارے نہیں، وہ لوگ اس بارے میں اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وہاں تک بات پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کس کا برتھ ڈے، اس معاملے میں ہمارا کوئی نوجوان آگے نہیں بڑھتا، کوئی بزرگ آگے نہیں بڑھتا، بلکہ بعض مساجد کے سامنے تو وہ اشتہار لے کر کھڑے ہیں، اور وہ جو پہلے پی ٹی کے اندر وہ ڈالتے تھے، اور ویسا وہ لوگ چٹھیاں وہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یونیفارم سول کوڈ ہے کا تو کیا کسی معلوم نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے میرے پاس بھی موبائل میں ان کے اسٹیٹس ایسے حالات میں بھی چیک کرے، اس کا برتھ ڈے ہے، اس کی شادی کی سالگرہ ہے، بھی اس کا پکچر آ رہا ہے، جو گانا بھی ریلیز ہوا، یہ ہوا، ایسے ہمارے رہتے ہیں۔ اس بارے میں ہم اب چل پھر کر نہیں کرتے، تو موبائلوں کے ذریعے بھی آج ہم لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بقرعید کے موقع پر یہ بات کہی گئی تھی کہ لڑکیوں کو تقسیم نہ کرو، لیکن حالت اس کوئی سنتا ہی نہیں، یا سن کر ایک کان مولانا بولتے ہیں، ہمارا کام سننے کا، ایک کام سے نکالنے کا۔ شاید یہ معاملہ ہم سمجھیں، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا گاؤں ایکسمبا سب سے زیادہ ہر معاملے میں پیچھے۔ شریعت کو مٹانے کی بھی بات ہوتی ہے، نہ کوئی بوڑھا کھڑا ہوتا ہے، نہ کسی بوڑھے کو فکر، نہ کسی نوجوان کو فکر۔ گزشتہ کہا گیا عید کے موقع پر کسی نوجوان لڑکی کو نہ بھیجو گوشت تقسیم کرنے کے لیے، دیکھا گیا گھر گھر لڑکیاں ہی پہنچ رہی۔ یہاں سے جو باتیں کہی جائے اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کریں گے صحیح معنی میں ہم سچے پکے مسلمان بن کر رہیں گے، قرآن و حدیث ہمیں سمجھ میں آئے گی، اور یہاں کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کسی حکومت کے خلاف، کسی پارٹی کے خلاف، کسی کے خلاف نہیں۔ پہلے میں بات کہہ رہا ہوں، بیچ میں ایک دو مرتبہ میں بات کیا تو بعد میں آ کر کچھ کہنے لگے، مولانا اس کے بارے میں، اس کے بارے میں تمہیں کنے کا نکتا۔ میں نے صاف کہا، میں نے کسی کے بارے میں نہیں کہا، میں نے قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کی ہے۔ ہاں، عقیدہ جہاں کسی سے بھی بگڑتا ہو، میری ذمہ داری، یہ ممبر و محراب پر بیٹھا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ذمہ داری ہم لوگوں کی بنتی ہے مسلمانوں کو ان کے عقائد پر، اپنے ایمان کی حفاظت پر، جمانے پر باتیں کہے نہ کہے تو شاید اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پکڑیں گے۔ تو جو نمرود بادشاہ کا قصہ میں نے بیان کیا وہ معمولی نہیں، اللہ ہر ایسے ظالم بادشاہ پر ایسے اپنی مخلوق کو مسلط کرتے ہیں۔ جو ابھی لا رہے ہیں تم تک یہ پیغام ہے، سمجھ جاؤ اور سدھر جاؤ، نہیں تمہارا ساتھ دینے والے بھی ظلم کرنے والوں کی طرح ہو جائیں گے، اور تمہارا ساتھ دینے والے مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے ایمان عقائد کی حفاظت کی ہر مسلمان کو کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔